میری باری میں ایکو خوب زیادہ کم کر دیا کرو. بہت اچھا ماشاءاللہ. مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے. اور جن لوگوں نے مدینہ شریف دیکھ لیا ہے ان کا دل تو مدینہ شریف میں ہی رہتا ہے. قسم خدا کی وہ مدینہ شریف جس نے ایک بار دیکھا اور دل کی آنکھوں سے دیکھا، وہ تو یہ سوچ کر آتا ہے کہ اب مدینہ شریف آنے کے لیے ایک گلک الگ سے رکھنی ہوگی گھر میں، کیونکہ بار بار مدینہ شریف آنا ہے. اللہ نے ہمارے آقا کو اتنا اعلیٰ بنایا، اتنا اعلیٰ بنایا. میرے آقا اٹھے تو آسمانوں کو عروج مل جائے، بیٹھے تو زمین کو سکون مل جائے. میرے آقا کے چہرے پر پسینہ آ جائے تو گلشن مہکنے لگے، مسکرا دیں تو ستارے چمکنے لگے. میرے آقا بات کریں تو پھول جھڑنے لگے. میرے آقا کو اتنا اعلیٰ بنایا، اتنا اعلیٰ بنایا. سر اٹھا کر بولے، سر اٹھا دیں تو قرآن بن جائے، سر جھکا کر بولے تو حدیث بن جائے. میرے آقا اپنے قدموں کو اٹھا دے تو سنت بن جائے، اپنے مبارک قدم رکھ دے تو جنت بن جائے. میرے آقا جس سے نکاح کرے ام المومنین بن جائے، جس کو دعا میں مانگ لے عمر فاروق اعظم بن جائے. اور ذرا اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر بول دے سبحان اللہ. جو پیدا ہو خاتون جنت بن جائے، جس کو مسلح دے دے صدیق اکبر بن جائے. کھلنا پائے جو زباں چشم ربا ہو جائے، ان کی دہلیز پہ ہر درد بیاں ہو جائے. غم کی دوپہر میں زلف شہ دارین کے نام سایہ ابر تسلی کی اما ہو جائے. وہ جسے سوچ لے دل اس کا پڑھے آیت عشق، وہ جدھر دیکھ لے سینوں میں عزا ہو جائے. وہ جسے سوچ لے دل اس کا پڑھے آیت عشق، وہ جسے سوچ لے وہ جدھر دیکھ لے سینوں میں عما ہو جائے. محبت و احترام کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں. اللہ اس محفل مقدس کے صدقے میں دعا کرے ہم سبوں کو نماز پنجگانہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ محفلیں چاہے وہ جشن عید میلاد النبی ہو، جشن غوث اعظم ہو، جشن خواجہ غریب نواز ہو، یا تیجے 40ویں 20ویں کی محفل ہو، ہر محفل کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے، دین سیکھنا اور سکھانا. ایک بات اور بتا دوں، گھر سے جب بھی نکلا کرے ان محفلوں کے لیے تو یہ نیت کر کے نکلا کرے کہ ہم دین سیکھنے جا رہے ہیں. خالی نیت کرنا ہے. اس کا فائدہ بتا دوں کتنا بڑا ہے. آپ 20 سال کے ہیں، 30 سال کے ہیں، 40 50 60 70 80 سال کے ہیں، 90 یا 100 سال کے ہیں، اس سے مطلب نہیں. اگر گھر سے آپ دین سیکھنے کی نیت سے نکلے ہیں تو جو بندہ گھر سے دین سیکھنے کی نیت سے نکلتا ہے، اللہ کے مقدس فرشتے اس کے قدموں میں اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں. چاہے وہ 10 سال کا بچہ ہو اور چاہے وہ 80 سال کا بڈھا ہو، اگر نیت دین سیکھنے کی ہے اور گھر سے وہ نکلا ہے تو جلسے میں بھی آپ گھر سے خالی نیت کرنا ہے. نیت کے لیے کچھ الگ سے امام صاحب سے نہیں پوچھنا ہے کہ صاحب اس کی نیت کیسے کی جائے گی، ذرا بتا دیں، ہے کہ نہیں. خالی نیت دل میں ارادہ کرنا ہے کہ میں دین سیکھنے جا رہا ہوں. کیا ہے یار، اتنا ارادہ کر لیا تو اس کا ثواب گھر کے اندر ہی مل گیا، محفل میں بیٹھنے کا ثواب الگ ملے گا. اس نیت سے گھر سے جب تک یہاں تک آ چلے ہیں، اللہ کے مقدس فرشتے اپنے پروں کو تمہارے قدموں میں بچھا رہے ہیں. عمل کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے، اس کا آپ کو خیال رکھنا ہے. اللہ ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو میرے بھائی آنا چاہتے ہیں نہیں آ پائے ہیں اور واقعی جاگ رہے ہیں یا چوراہوں پر بیٹھے ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں اگر بستر کی آغوش میں نہیں پہنچے ہیں اور جو نیند کی آغوش میں پہنچ گئے ہیں ان تک تو آواز پہنچنا ہی مشکل ہے، ان کو سونے دیجئے. اس لیے رات ہوتی ہی سونے کے لیے ہے. لیکن آپ جیسے خوش قسمت لوگ سونے کی رات کو آج مسجد میں جا کر سونا بنا رہے ہیں، یہ ہماری آپ کی بہت بڑی خوش قسمتی ہے. آئیے محبت و احترام کے ساتھ ہم اپنے بھائی شارع اہل سنت بلبل باغ مدینہ امن اقبال صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں، وہ مائک پر تشریف لا رہے ہیں. بہت جلد شارع ہندوستان نعیم رضا وارثی صاحب انشاءاللہ آپ تک پہنچیں گے اور پھر خطیب ہندوستان مبلغ سنیت حضرت علامہ مولانا فرقان منظری صاحب قبلہ کا عظیم خطاب ہوگا. اور سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ سنگوتی کے اندر اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے کہ ایک بار سرکار اعلیٰ حضرت کے شہزادے کی حاضری ہو جاتی ہے.
یہ بات میں آپ کو اب بھی بتا رہا ہوں اور تھوڑی دیر کے بعد بھی بتانا ہے. ابھی کچھ دن پہلے مہتا سید مقیم الرحمان صاحب تھے اور بھی کئی شعراء تھے. بریلی شریف سے آگے ایک جگہ ہے بمیانہ, وہاں پر تو وہاں کے لوگوں نے ایک بات بتائی. بولے ہمارے گاؤں کے اندر ڈینگو بخار ایسا وبائی طور پر پھیلا کہ لوگ انتقال بہت زیادہ کرنے لگے, اور ایک آدھی شخص تھا جو اس بخار میں پھنسا ہوا نہیں تھا. روزانہ بھیڑ لگتی تھی ڈاکٹر کی دکان پر, ڈاکٹر بھی پریشان, لوگ بھی پریشان, پورا گاؤں حیران پریشان. تو وہ گاؤں کے لوگ خود بتا رہے تھے مجھے, ہم لوگوں کو بیٹھے تھے کھانے کے بعد, بولے تو گاؤں کے لوگوں نے مشورہ کیا یار ایک جلسہ رکھ لیا جائے, ایسی وبا پھیلی ہے تو ایسا کرتے ایک جلسہ رکھ دیا جائے. سنا ہے کہ علماء کے قدم پڑتے ہیں تو ان کے قدم کی برکتوں سے اللہ بلاؤں کو اٹھا لیتا ہے. تو جلسہ رکھا, علماء کو بلایا اور حضور احسن میاں جو آپ کے ہاں ہر سال آتے ہیں ان کو دعوت دی. ان سے کہا حضرت ایسی ایسی پریشانی ہے, آپ کو آنا ہے, اس وجہ سے ہم نے جلسہ رکھا ہے. حضرت آئے, آنے کے بعد گاؤں کے لوگ بتاتے, بمیانے کے لوگ, کہ حضور احسن میاں نے بہت دیر تک رو رو کر دعا کی, اس بیماری سے چھٹکارے کے لیے دعا کی. دوسرے دن ڈاکٹر یہ کہہ رہا تھا یار آج سے پہلے تو اتنی بھیڑ لگتی تھی بمیانے کے لوگوں کی, لیکن آج ایک مریض بھی نہیں دکھ رہا ہے. ارے مچل کے بولے سبحان اللہ. ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے, یہ مجھے بتایا. جلسہ کب ہوا ہے؟ ہو سکتا ہے 2-4 مہینے ہو گئے ہوں جلسے کے ہوئے, لیکن جو بات کہی ہے وہ ابھی 2-4 دن پہلے ایک شادی کا پروگرام تھا, اس میں ہم لوگ گئے. تو کسی کو ڈاکٹر نے بلایا, بمیانے کے شخص کو, اور کہا جناب ادھر آئیے. بولے روزانہ بڑی بھیڑ لگتی تھی, ہوا کیا کہ آج ایک مریض بھی نہیں ہے. تو کہا رات ہمارے گاؤں کے لوگوں نے اس نیت کے ساتھ جلسہ کیا, علماء کو بلایا اور بریلی شریف سے حضور احسن میاں کو بلایا, اور انہوں نے ایسے رو رو کر دل سے دعا کی کہ وہ وبا ہمارے گاؤں سے دور ہو گئی. یار جو لوگ کہتے ہیں کہ جلسوں سے کیا ہوتا ہے, سوچے ہو سکتا ہے جو ہم سلامت ہیں, ہمارے بچے مسکرا رہے ہیں, یہ علماء کے آنے کی برکت ہی ہو. ورنہ آپ ان سے پڑھے لکھے لوگوں سے پوچھئے کہ سمندروں میں رہنے والی مچھلیاں علماء کے لیے دعا کرتی ہیں, سوراخوں میں رہنے والی چوٹیاں علماء کے لیے دعا کرتی ہیں. کیوں؟ وہ جانتے ہیں, وہ بھی جانتی ہیں مچھلیاں اور چوٹیاں کہ ہمیں جو رزق ملتا ہے اللہ انہی علماء اہل سنت کی برکتوں سے ملتا ہے. تو یہ باتیں نہ کیا کرے, کوئی کہا کرے تو اس کو منع کر دیا کرے, بھائی ایسی باتیں کیوں کرتے ہو یار. اب آئیے میں بڑے ادب کے ساتھ حضرت امن اقبال صاحب کو آپ کے حوالے کرتا ہوں. آئیے خیر مقدم نعرے تکبیر رسالت کی فضاؤں میں کر لیں اور بلند آواز سے نعرے کا جواب دے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, فیضان غوث اعظم, مسلک اعلی حضرت, جشن غوث و رضا کانفرنس, سر زمین سنگوتی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. یہ جو ولیوں کے آستانے ہیں ہم غریبوں کے یہ ٹھکانے ہیں, یہ جو ولیوں کے آستانے ہیں ہم غریبوں کے یہ ٹھکانے ہیں, اور رستہ دیتا ہے اس کو دریا بھی غوث اعظم کے جو دیوانے ہیں.